وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم اجلالا و اکراما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عید میلاد النبی ہی ایک عید ہے عیدوں کی، عید میلاد النبی ہی ایک عید ہے عیدوں کے، مسلک یہ ہمارا ہے دنیا کو بتا دینا، مذہب یہ ہمارا ہے دنیا کو بتا دینا۔ آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، کھوئی ہے دنیا کا سب غم عید میلاد رسول۔ ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول۔ کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں۔ مولود نبی کی محفل کو جو لوگ سجایا کرتے ہیں، مولود نبی کی محفل کو جو لوگ سجایا کرتے ہیں، فردوس بری میں اللہ نے ہے محل بنائے ان کے لیے۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ حضرت مولانا عمران اشرفی صاحب قبلہ اور دیگر یہاں پر جتنے بھی بزرگان دین نوجوان ساتھی تشریف فرما ہیں، سب سے پہلے میں ان سے دل کی گہرائیوں سے معذرت خواہ ہوں کہ میں کسی وجہ سے وقت پر نہیں پہنچ سکا۔ میں آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف 10 سے 15 منٹ میں اپنے مختصر گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ حصول برکت کے لیے محفل میلاد کی مناسبت سے چند باتیں قرآن حدیث کی روشنی میں، اقوال خلفائے راشدین کی روشنی میں آپ کو عرض کروں گا۔ حضرت مولانا عمران صاحب اشرفی، آپ یقین جانیں اس علاقے کے لیے اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ ان کی آپ جتنی بھی قدر کریں کم ہیں۔ آج کا جو ماحول ہے ہم اور آپ جانتے ہیں، تمام تر سہولتیں فراہم کرنے کے بعد بھی امامت، خطابت اور دینی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کو انجام دینے میں بہت سے علماء کاہلی کرتے ہیں، جیسے انجام دینا ہے نہیں دیتے۔ یہاں کوئی وسائل نہیں ہیں، کوئی ذرائع نہیں ہیں، پھر بھی اپنے سے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے وقف ہونا، یہ ایسے دور میں بہت کم شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں۔ آپ ان کی جتنی بھی قدر کریں، عزت کریں، تعظیم کریں، احترام کریں، ان کی جس طرح سے خدمت کریں کم ہیں، اور ان کی خدمت کرنا بھی آپ کی خوش نصیبی ہے۔ یہ ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ کا گھر بھی آباد ہے اور اللہ کے ولی کا گھر بھی آباد ہے۔ میں اس سے پہلے 2019 میں آیا تھا، اس وقت اور آج میں دیکھ رہا ہوں یہاں کے جو یہاں پر جو کام ہوا ہے، جو خوبصورتی کا نشو و نما اور جو مسجد کا کام، آستانے کا کام جو ہوا ہے، میرا دل دیکھ کر باغ باغ ہو گیا۔ یہاں پر 12 ائمہ کے نام ترتیب کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، اس کی برکتیں یہاں ہیں۔ حضرت سبحان شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے یہ متصل مسجد ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ عام جگہ نماز ادا کرنا اس سے 70 گنا زیادہ مقبولیت کا اضافہ وہاں ہوتا ہے جہاں اللہ کے ولی کے آستانے سے متصل۔ آپ عام جگہ نماز ادا کریں گے، قبولیت میں ایک درجہ اگر قبولیت ہوتی ہے، ایسے اللہ کے ولی کے آستانے کے ساتھ آپ مسجد سے متصل، آستانے سے متصل مسجد میں نماز ادا کریں گے، دوسری مسجد میں نماز ادا کرنے میں ایک درجہ قبولیت ہے تو یہاں نماز ادا کرنے میں 70 درجے زیادہ قبولیت ہے۔ وہ کیوں؟ یہ یہاں آرام فرما ہے اللہ کے ایک ولی۔ یہاں عبادت کرنے میں قبولیت میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔
ایسی مسجد کو بھی آباد رکھا ہے آپ نے. آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں بزرگ، جتنے بھی نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، یہ سب خوش نصیب ہیں، سب خوش نصیب ہیں، اور سب کو اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے میں جنت کی صورت میں حشر کے میدان میں عطا فرمائے گا. میں چند باتیں صرف 10 سے 15 منٹ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. میں قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس آیت شریفہ میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اے حبیب آپ اعلان فرما دیجئے کہ چاہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوب خوشیاں منائیں، اور یہ خوب خوشی منانا ان سب چیزوں سے کہیں زیادہ افضل و بہتر ہے جو کچھ وہ جمع کرتے ہیں. یہاں پر خوشی منانے کو اللہ نے مطلقاً فرمایا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے فضل و رحمت یعنی حضور کی آمد پر. اللہ کا سب سے بڑا فضل کون ہے؟ حضور علیہ السلام. یہ کون بتاتا ہے؟ قرآن مجید. قرآن مجید میں ارشاد ہوا سورہ آل عمران میں لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ نے مومنوں پر سب سے بڑا احسان فرمایا. کیا احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا. اللہ نے جو بتایا قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے انہی میں ان کے ایک رسول کو مبعوث فرمایا. رسول کا مبعوث فرمانا، اپنے حبیب کو بشری لباس میں دنیا میں بھیجنا، یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان عظیم ہے، اور قرآن مجید میں اس کو اللہ نے فرمایا. سب سے بڑا احسان اللہ کا کون ہے؟ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا ہیں. اور سب سے بڑی رحمت کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. شیخ الاسلام کا ایک شعر عرض کروں، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے. وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آئے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. معراج پر گئے، معراج پر جانے سے بڑا معجزہ حضور کا پلٹ کر آنا ہے. پلٹ کر آنا ہے، مخلوق میں آنا ہے. رب کی وہ قرب اللہ تعالیٰ کا آپ کو حاصل ہوا. 1,24,000 نبیوں میں کسی کو حاصل نہیں ہوا. ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا. ساری دوریاں ختم کر دی گئی معراج کی شب. وہاں جانے سے بڑا کمال حضور کا پلٹ کر واپس آنا ہے، ہمارے درمیان آنا ہے. جب حضور چلے گئے تھے ساری کائنات کا نظام رک گیا تھا. کیوں؟ حضور ہی اس کائنات کی جان ہے. سیر کرنے ایک شب لے گیا جو ان کا رب، جو بھی شے جہاں پہ تھی وہ وہیں ٹھہر گئی. وقت رک گیا جب تک حضور معراج سے واپس نہیں لوٹے. وقت رک گیا. جب حضور آئے، جب سرکار معراج کے لیے جب روانہ ہوئے تھے وضو فرما کر، تو جب تشریف لائے تو وضو کا پانی بہہ رہا تھا، اور کنڈی جو تھی حضور کے گھر کی وہ ہل رہی تھی، اور سرکار کا جو بستر تھا وہ گرم تھا. ایسے اللہ نے وقت کو روک دیا. کائنات رک گئی کیونکہ جانے کائنات سے اللہ کے پاس پہنچی. تو حاضرین محترم، یہ جو محفل ہے میلاد النبی کی محفل، یہ محفل ایسی محفل ہے کہ اس سے بڑی محفل دنیا میں کوئی نہیں ہے. حضور کی محفل سے بڑی محفل کوئی نہیں ہے. اور یہ محفل ایسی محفل ہے جو بھی آتے ہیں بخشے جاتے ہیں، اور جنت ان کے حق میں لکھ دی جاتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ خوب خوشیاں منائیں. یہاں پر چند اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں 2 رکعت واجب ادا کر کے شکر ادا کرنے کا طریقہ سکھلایا گیا ہے اور ہدایت دی گئی کہ 2 رکعت ادا کریں. میلاد النبی پر ایسا کیوں نہیں ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ اس کے حبیب کی آمد پر خوشی کو مقید کر دیا جائے. 2 رکعت پڑھ کر ہی ادا کریں، شکر ادا کریں، ایسا نہیں. آپ 2 رکعت پڑھ کر بھی شکر ادا کر سکتے ہیں، روزہ رکھ کر شکر ادا کر سکتے ہیں، کھانا کھلا کر شکر ادا کر سکتے ہیں، غریبوں کی مدد کر کے شکر ادا کر سکتے ہیں. جس طریقے سے آپ چاہیں شکر ادا کر سکتے ہیں، خوشی منا سکتے ہیں. اللہ نے خوشی منانے کے طریقے کو اس لیے مقید نہیں فرمایا کہ اس خوشی منانے میں سب شریک ہو جائیں اور ہر طریقے سے شریک ہوں.
جو کھانا کھلا کر خوشی منانا چاہتا ہے وہ کھانا کھلا کر منائیں، جو روزہ رکھ کر منانا چاہتا ہے وہ روزہ رکھ کر منائیں، جو صدقہ خیرات کر کے منانا چاہتا ہے صدقہ خیرات کر کے منائیں، اپنے اپنے انداز میں منائیں، جو جلوس میلاد النبی نکال کر منانا چاہتا ہے وہ جلوس نکال کر منائیں۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر جتنے طریقے ہو سکتے ہیں ہر طریقہ جائز ہے، مستحسن ہے اور اجر و ثواب کا باعث ہے، اور اس پر قرآن مجید سے بھی دلائل ہیں، احادیث مبارکہ سے بھی ہم اس کو دلائل ہیں۔ حضرت امیر معاویہ اس کے راوی ہیں، مسلم شریف یہ حدیث ہے، مختصر عرض کر رہا ہوں میں۔ سرکار اپنے کاشان اقدس سے مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے آپس میں، جیسی یہ محفل سجی ہوئی ہے ہماری آج، ایسی محفل سجی ہوئی تھی۔ صحابہ کو دیکھ کر حضور جب سرکار تشریف لائے تو صحابہ نے دیکھا کہ سرکار کی آمد ہوئی، سب کھڑے ہو گئے، اور سرکار نے ان سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، آج یہاں تم میری مسجد میں کیوں بیٹھے ہو؟ تمہارا یہ جلسہ کیوں ہے؟ ما جلستکم، فرمایا سرکار نے، تم کیوں بیٹھے ہو، تمہارا یہ جو جلسہ ہے کیوں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارا یہ جو جلسہ ہے، جو بیٹھک ہے، آج ہم اس لیے یہاں جمع ہوئے، اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اسلام کی دولت سے نوازا، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے لیے اور آپ کی شکل و صورت میں وَمَنَّا بِكَ عَلَيْنَا یا رسول اللہ، آپ کے شکل و صورت میں اللہ نے ہم پر جو احسان فرمایا ہے اس احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمارا یہ جلسہ ہم نے سجایا ہے، اس احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم نے یہ جلسہ سجایا ہے، ہماری یہ جو بیٹھک ہے اس لیے ہے۔ سرکار مسکرائے اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہارا یہ قول ہے کہ میری آمد پر خوشی منانے کے لیے میرے شکل و صورت میں اللہ نے تم پر جو احسان فرمایا ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہو، اس پر تم کیا قسم کھا سکتے ہو؟ حضور کا حلف لینا اس لیے نہیں تھا کہ صحابہ کے قول پر شک ہے، راز تھا ایک، صحابہ بھی جان گئے کہ حضور قسم لے رہے ہیں اس لیے نہیں کہ نہیں ہمارے اس قول کی سچائی کے لیے نہیں، کوئی حکمت ہے حضور کی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہم اس بات پر قسم اٹھاتے ہیں کہ ہماری یہ بیٹھک صرف اس لیے ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کریں اور اس بات پر شکر ادا کریں کہ اس نے اپنے آپ کی شکل و صورت میں ہم پر احسان عظیم فرمایا ہے۔ صحابہ نے جب قسم اٹھائی تو سرکار نے فرمایا اتانی جبرائیل فاخبرنی، میرے پاس ابھی جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ تمہارے اس جلسے پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کر رہا ہے، دیکھو میرے حبیب کے صحابہ میرے حبیب کی آمد پر، ان کی میلاد پر کیسے خوشی و مسرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو آج ہم سے دلائل پوچھے جاتے ہیں کہ میلاد النبی منانے کا جواز کہاں پر ہے، کیا حدیث میں ہے، قرآن میں ہے؟ ہر جگہ ہم بتائیں گے، قرآن میں بھی بتائیں گے، حدیث میں بھی بتائیں گے میلاد النبی کا جواز۔ یہ اعتراض کرنے والے جو اعتراض کر رہے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کوئی ایک آیت یا ایک حدیث یا ایک صحابی کا قول آپ بتائیں کہ اس میں میلاد منانے سے منع کیا گیا ہے، ایک پیش کریں آپ۔ ہم تو ہزاروں پیش کریں گے دلائل، ایک دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں دلائل اہل سنت کے علماء کے پاس قرآن سے بھی موجود ہیں، حدیث سے بھی موجود ہیں، صحابہ کے اقوال سے، تابعین کے اقوال سے، صوفیاء کے اقوال سے، سب ہمارے پاس دلائل کا انبار ہے۔ تم ایک دلیل قرآن سے بتاؤ یا حدیث سے بتاؤ یا اقوال صحابہ سے کہ انہوں نے منع کیا ہے۔ ہم بتائیں گے کہ صحابہ نے بھی میلاد منایا، رسول اللہ نے بھی میلاد منایا، خود اللہ نے بھی میلاد النبی منایا۔ اللہ کی بھی سنت ہے، رسول اللہ کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے، تابعین تبع تابعین سب کی سنت ہے۔ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، اس کو حضرت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب النعمۃ الکبریٰ میں اس کو نقل کیا ہے۔ النعمۃ الکبریٰ میں یہ حضرت ابو بکر صدیق کا قول موجود ہے، امام ابن حجر مکی نے اس کو لکھا ہے اپنی کتاب میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ من انفق دینارا فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیق فی الجنہ، جو کوئی میلاد النبی پر ایک درہم بھی خرچ کرے گا، ایک دینار بھی خرچ کرے گا، ایسا خرچ کرنے والا جنت میں میرا پڑوسی بنے گا۔ ایسا خرچ کرنے والا، ایک روپیہ میلاد پر آپ خرچ کریں اور پڑوسی بنے جنت میں حضرت صدیق اکبر کے۔ کیا ہمارا عمل کوئی ایسا ہے کہ ہم صحابہ اور امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق کے برابر جنت میں رہیں؟
ہرگز ہم نہیں کر سکتے. ان کے قدموں کے، ان کے گھوڑوں، ان کا جو سواری ہے، ان کے سواری کے جو قدم ہیں، ان کے اس قدم کے دھول جو ہے اس کے برابر بھی ہم نہیں پہنچ سکتے. ان کا تو بہت بڑا مرتبہ. لیکن حضرت عمر، حضرت ابوبکر کیا فرما رہے ہیں؟ یہ مرتبہ اگر تم چاہتے ہو تو حضور کی میلاد پر خرچ کرو دل کھول کر. 1 روپیہ بھی خرچ کرو گے تو میں جنت میں اپنا پڑوسی بنا لوں گا. حضرت عمر فاروق، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، میرے بعد اگر نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری و ساری رہتا تو عمر نبی ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی و رسول آنے والے نہیں ہیں. عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے. تو ایسی ہستی کیا فرماتی ہے میلاد النبی کے بارے میں؟ آپ فرماتے ہیں کہ من عظم فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکأنما احیا الاسلام، فقط احیا الاسلام فرمایا آپ نے. یعنی جو کوئی میلاد النبی کی تعظیم کرے گا، ایسی محفلوں کی جس میں حضور کی عظمت بیان کی جائے، ولادت کے واقعات بیان کیے جائیں، سیرت بیان کی جائے، ایسے مجالس کی جو صرف تعظیم کرے گا، تعظیم کرے گا تو گویا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا. میلاد النبی کی تعظیم کرنے کو شرک کہتے ہیں لوگ، بدعت کہتے ہیں. لیکن حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں کہ ایسی محفل میلاد کی جو بھی تعظیم کرے گا گویا اس نے اسلام کو ہی زندہ کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ من انفق دینارا فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید بدر و حنین. جو کوئی میلاد النبی پر 1 روپیہ بھی خرچ کرے گا، وہ خرچ کرنے والا گویا کہ جنگ بدر اور جنگ حنین میں شریک رہا. جنگ بدر میں صحابہ جو شریک ہوئے ان کا مقام کیا ہے آپ جانتے ہیں. جنگ بدر میں حاضر ہونے کی سعادت کا جو معاملہ ہے وہ صرف میلاد النبی پر 1 روپیہ بھی اگر کوئی خرچ کرتا ہے اس کو اللہ ایسا اجر عطا فرمائے. بدر و حنین میں شریک ہونے کا ثواب ملے گا اس کو. بدری صحابہ کی عظمت قرآن سے، حدیث سے، سب سے ثابت ہے. جنگ بدر میں جو صحابہ شہید ہوئے، جو شریک ہوئے، ان کی عظمت قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. حضرت علی مرتضیٰ فاتح ولایت ہیں. ولایت آپ ہی کے ہاتھوں تقسیم ہوگی قیامت تک، اور ساری کائنات کے مولا ہیں. من کنت مولا ہو فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں. وہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے جو کوئی میلاد النبی کی تعظیم کرے گا اور محفل میلاد کو منعقد کرنے کا سبب بنے گا، جیسے آپ سب سبب ہیں محفل میلاد منعقد کرنے کا، مولانا سبب ہیں، آپ حضرات سبب ہیں، محفل میلاد کو آپ نے منعقد کیا ہے، اس کا سبب بنے ہیں آپ. تو ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جو کوئی میلاد النبی کی محفل کی تعظیم کرے گا یا اس کے قیام کا سبب بنے گا تو ایسا شخص ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھایا جائے گا. لا یخرج من الدنیا الا بالایمان، لا یخرج من الدنیا، وہ دنیا سے نہیں جائے گا الا بالایمان، مگر ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا. اور ایک بڑی خوشخبری عطا فرمائی، وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، اور ایسا شخص بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. میلاد منانے والے خوب میلاد منائیں، خوشیاں منانے والے خوب خوشیاں منائیں، اس کے بدلے میں وہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں گے اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. ایسی بڑی بشارتیں کسی عمل کے لیے آپ بتائیں. اور محفل میلاد ہم اپنے چھوٹی ہو بڑی ہو جیسے بھی ہو، اللہ اس کے رسول اس کو قبول فرماتے ہیں. حضرت ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے اپنے والد گرامی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے حوالے سے کہ وہ ہر سال بڑے پیمانے پر لوگوں کو کھانا کھلاتے، مجلس سجاتے. ایک سال ایسا ہوا تنگی نے انہیں گھیر لیا، روپیے نہیں تھے، تنگ دستی ہو گئی، تو آپ نے چند روپیے سے ہر سال کی طرح اہتمام کیا، محفل سجائی. کھانا کھلانے کے بجائے وہ چنے لا کر رکھ دیے اور فاتحہ پڑھ کر سب کو تقسیم کر دیے. اسی رات آقا ان کے خواب میں تشریف لاتے ہیں، خواب آقا تشریف لاتے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ آپ جو محفل میں چنے تقسیم کیے گئے وہ حضور کے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور حضور دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. تو کیا معلوم ہوا ہم اپنی حیثیت سے چھوٹی محفل ہو، بڑی محفل ہو، غریبی میں ہو، امیری میں ہو، تنگی میں ہو،
فراقی میں ہو، جس حال میں ہم ہیں، خوشی کا اظہار کریں گے تو سرکار اس کو یقینی طور پر قبول فرمائیں گے۔ قبول ہی قبول ہے، میلاد کی محفل کبھی رد نہیں ہے، اور محفل میلاد کا اجر و ثواب ہمارے حد و گمان سے بالاتر ہے۔ ہم اس کا گمان نہیں کر سکتے کہ کیا اجر ملے گا، کیا ثواب ملے گا، کیا بدلہ ملے گا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو چشتیہ سلسلے کے بڑے امام ہیں، حضرت علی کے خلیفہ ہیں، فرماتے ہیں کہ جو ایک دن محفل میلاد کرے گا، اللہ تعالیٰ ایک دن محفل میلاد کرنے کی وجہ سے سال بھر تمام آفات سے اس کو محفوظ کرے گا۔ کوئی آفت پھٹک کر اس کی طرف نہیں دیکھے گی، کوئی پریشانی اس کو جو نا پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ سید الطائفہ خواجہ جنید بغدادی جن کا تذکرہ ابھی آپ نے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ جس کی یہ آرزو ہو، جس کی یہ تمنا ہو کہ وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ چلا جائے، اور نزا کا جو وقت ہوتا ہے، جو کٹھن ہوتا ہے، شیطان پورا ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ اس کو ایمان سے ہٹایا جائے۔ حضرت فخر الدین رازی 360 دلائل دیے، ہر دلیل کو اس نے رد کر دیا نزا کے وقت میں۔ پھر ان کے پیر و مرشد نجم الدین کبریٰ کا کرم ان پر ہوا، انہوں نے کہا کہ فخر الدین تم یہ کہہ دو کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں، اللہ کہ وحدانیت اور توحید کے لیے مجھے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا، پیر کی رہنمائی پر شیطان خود لاجواب ہو گیا اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہے کہ اس کا نزا کے وقت میں سلامت اس کا ایمان رہے تو وہ محفل میلاد سجائے۔ محفل میلاد جو سجائیں گے، منعقد کریں گے، آقا کا خاص کرم اس پر نزا کے وقت ہوگا۔ آقا خاص کرم فرمائیں گے نزا کے وقت میں، ایسا کرم فرمائیں گے کہ شیطان کا ہر وار ضائع چلا جائے گا، کوئی وار اس کا کارگر نہیں ہوگا۔ شیطان کے ہر وار سے حضور بچائیں گے اور ایمان پر ہمیں اٹھائیں گے، کلمہ نصیب ہوگا، زبان پر کلمہ جاری ہوگا، اور دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوں گے۔ حاضرین محترم، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں جو بھی آپ کریں، درود پڑھیں، سلام پڑھیں، محفل میلاد سجائیں، خود حضور اس کو سماعت کریں گے اور خود حضور اس کو قبول فرمائیں گے اور سلام کا جواب بھی عطا فرمائیں گے۔ ایسی محفلوں پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، میں مکہ میں ایک مرتبہ تھا تو ایسی محفل میلاد سجی، اس میں درود و سلام پیش کر رہے تھے اور حضور کے وہ واقعات جو حضور کے پیدا ہونے سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے کے واقعات اور ولادت کے واقعات کو بیان کر رہے تھے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک اس مجلس پر رحمت و انوار کی بارش شروع ہو گئی، رحمت و انوار کی بارش برسات ہونے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اور کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے خصوصی تجلیات اس پر برس رہے ہیں اور خاص رحمت کے فرشتے معمور ہو گئے اس مجلس پر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ فقط میں نے ظاہری آنکھوں سے دیکھا، یا یہ نہیں کہتا کہ دل کی آنکھوں سے دیکھا، جو بھی ہے اللہ بہتر جانے کہ کیا معاملہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں خاص فرشتے آئے ہیں اور ان کی وجہ سے یہ ملائکہ رحمت کی آمد کی وجہ سے مجلس نورانی ہو گئی ہے اور اللہ کی رحمت بھی اس پر برس رہی ہے۔ تو صحابہ نے عید میلاد النبی کا اہتمام کیا ہے، میلاد النبی منایا ہے، خود سرکار نے بھی منایا ہے۔ سرکار کا عقیقہ ان کے دادا نے کیا تھا، پھر سرکار نے بھی اپنے ہاتھ سے ایک بکرا ذبح کیا۔ عقیقہ ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، تو یہاں محدثین فرماتے ہیں کہ سرکار کا بکرا ذبح کرنا یہ عقیقہ نہیں ہے، بلکہ اپنے ولادت کی خوشی کا اظہار ہے۔ اور حضور ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا میں اسی دن پیدا ہوا ہوں، اسی دن مجھ پر وحی آئی ہے اور اسی دن مجھے معراج پر بلایا گیا ہے، میں اسی شکرانے کے لیے روزہ رکھا کرتا ہوں۔ تو حاضرین محترم، یہ جو محفل ہے میلاد النبی کی بڑی بابرکت محفل ہوتی ہے، اس میں اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جس قدر بھی بیان کیا جائے ایک ایک لفظ کو آپ غور سے سنیں، تعظیم بجا لائیں۔ ابھی آپ نے سنا کہ جو محفل میلاد کی تعظیم بجا لائے گا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا، بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو میں آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، کیونکہ اب لنگر محمدی، لنگر مصطفیٰ تناول طعام کرنا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ حضرت مولانا عمران اشرفی صاحب، ان کے تمام رفقا اور آپ تمام حضرات کو اللہ تعالیٰ
اجر عظیم عطا فرمائیں اور آج کی محفل کو قبول فرمائیں۔ ہمارا بیٹھنا، ہمارا آنا، ہمارا کہنا سننا سب اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ اس کا بدلہ ہمیں ہماری نسلوں کو قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں۔ ہم کو، ہماری نسلوں کو قیامت تک جو ہم سے نسلیں جاری ہوں ان سب کو اہل سنت و جماعت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں تمام بدعقیدگی سے، شرک کفر بدعت قبیحہ سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ و معمول فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا نبی سلام